اور یہ جو ابھی ویڈیوز سب لوگوں نے دیکھی ہے، اس طرح کی ویڈیوز بے شمار سوشل میڈیا پہ، کہیں کون سی بوری والی سرکار، کہیں کون سی کتوں والی سرکار، کہیں کون سی بلوں والی سرکار، کہیں کون سی کاؤں والی سرکار، کہیں کون سی چلوں والی سرکار، یہ جو ساری سرکاروں کے اوپر یہ جو خدا کے رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ کوئی سرکار نہیں ہے، یہ خدا کے رسول کے دین کے دشمن ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ جو ولیوں کے نام پہ دبا ہے، یہ خدا کے ولیوں کے مزارات پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ، یہ شریعت کے بھی باغی ہیں، یہ ولیوں کے بھی باغی ہیں، یہ خدا اور رسول کے بھی باغی ہیں۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ناظرین، ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ نیک لوگ، شہید، اولیاء اللہ یہ سب ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جسمیوں کا عقیدہ ہے بریلویوں کا کہ سب اولیاء اللہ ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو پھر بعد میں اب آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو مزارات پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ اولیاء اللہ ایسی حرکتیں کرنے کیوں دیتے ہیں اپنے مزاروں پر؟ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے نا۔ تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں یہاں آ کے، ہم جہاں بھی ہوں، تو اپنے مزار پر وہ کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ بھائی وہ ادھر نشے کیوں کرنے دیتے ہیں، وہ غلط کاریاں کیوں ہونے دیتے ہیں؟ سارے غلط کام آج کل مزاروں پر ہوتے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں جو سب دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں، اور صرف اللہ ہی ہے جو زندہ ہے اور سب کی سنتا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے؟ ولیوں کے نام پہ دبا ہے، یہ خدا کے ولیوں کے مزارات پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ، یہ شریعت کے بھی باغی ہیں، یہ ولیوں کے بھی باغی ہیں، یہ خدا اور رسول کے بھی باغی ہیں۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ اور پھر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو اس طرح کے خبیث لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر کسی خاص مسلک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کاش جتنی دیر ہم اس طرح کی ویڈیو اٹھا کر کسی مخالف مسلک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر ہمیں جو حالات کو سمجھائیں، ان کو ہم تعمیری گفتگو کر کے کہیں کہ خدا کا واسطہ یہ جہالت ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر یہ ایسا کر رہے ہیں اس کو عبادت سمجھ کے تو یہ کفر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم سارے مجرم ہیں، ہمارے علماء بھی، ہمارا محراب و منبر بھی، ہمارا میڈیا بھی، ہماری حکومت بھی۔ کہاں ہے وہ کروڑوں اربوں روپے ان مزارات سے ہڑپ کرنے والے ہمارے محکمہ اوقاف؟ کیوں اجازت دی جاتی ہے اس طرح کے مزارات میں؟ اسلام آباد بڑی سرکار کے مزار پر ہم نے بارہ کہا تھا کہ وہاں جب وہ میلہ تو ختم ہو گیا سیکیورٹی کی بنا پر، وہ میلہ ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہاں پر لاکھوں روپے کی چرس بکتی تھی، جس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی، جس میں پورا حصہ ہوتا تھا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس پر ہم نے بارہا آواز اٹھائی کہ اس کو سرکاری طور پہ بین کیا جائے۔ پھر آواز آگے سے کہ نہیں جی یہ کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہوگی۔ ارے بھائی، بدکاری، غلطکاری ہو، شریعت کی دھجیاں اڑائے، اس میں مسلک کدھر سے آ گیا؟ تو آج ہمیں شکر ہے اللہ کے ایک پلیٹ فارم ملا ہے، ہم علل اعلان مسلک اہل سنت کی طرف سے، میں کروڑوں سنیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، میں علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے، میں اس بات کا علل اعلان بالکل اظہار کرتا ہوں کہ کسی بھی مزار پہ بھانگ، بھنگڑا، چرس، سجدہ، بجدہ، یہ سب حرام کام ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش اور اجازت۔ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں دادا جان کی فوٹو لگی ہوئی ہے، ابا جان کی لگی ہوئی ہے، شادی کی فوٹویں لگائی ہوئی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، پرانی خوشگوار یادیں۔ اور اب اگر وہ دیکھو تو گھر میں وہ ایک سلطان رائق مصطفیٰ قریشی بنا ہوا ہے، تو نا جھگڑے چل رہے ہیں صاحب، وہ فوٹو ایسی لگائی ہوئی ہیں جیسے بڑے پیار محبت۔ بھائی یہ فوٹو لگانا حرام ہے، یاد رکھیں، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ آپ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر اور حالت جنابت میں کوئی شخص ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج کسی مسلمان کو عالم دین کوئی طالب علم مسئلہ بتائے، اپنے گھر سے
یہ داتا صاحب کی تصویر، یہ سخی سرور کی تصویر، یہ شہباز قلندر کی تصویر، یہ غوث پاک کی جعلی تصویر اتار، تو آگے سے جملے بولتا ہے، میرے پیر نے کہا اس سے برکت ہوتی ہے، تیرے پیر نے یہ بکواس کی، مصطفیٰ کا فرمان سن۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو، وہ مولوی صاحب کی ہو، وہ تنظیم کے سربراہ کی ہو، وہ تاریخ کے سربراہ کی ہو، وہ مفتی صاحب کی ہو، وہ پیر صاحب کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پیر کو مقدم کر کے بیٹھا ہے، حدیث رسول کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام، یہ ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ تختی پر نام غالباً قبر کی تختی کا کہہ رہے ہیں غالباً کہ اس میں جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو جی ہاں بہتر یہی ہے کہ اس پر اللہ کا نام وغیرہ نہ ہو، اور اگر انسان کا نام بھی کوئی سے بزرگوں کے نام پر ہے تو بہتر ہے کہ وہ نہ لکھوائیں، کیونکہ کتے وغیرہ بھی پیشاب کرتے ہیں بعض اوقات کھڑی چیز کے اوپر، اور گرد بھی جم جاتی ہے، جاتے نہیں ہیں لوگ تو وہ گرد جم جاتی ہے، تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ والے ڈھول باجے بجانے والے 10 جناب چرچ کے سگریٹ لگائے ہوئے ہیں کہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اب ہمارے لوگوں میں خرافات اس قدر بڑھ چکی ہیں، اہل سنت میں، لوگ دوسروں میں نہیں۔ آپ کوئی سنت کے مطابق سارے کام کرے گا نا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے وہابی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک جنازے پہ گیا، وہ دفنانے کے بعد نا وہ اگربتی لگا رہے قبر کے اوپر، موم بتی اگربتی۔ میں کہا یار کیا ہے؟ وہ نہیں، اس سے روشنی ہوتی ہے قبر میں۔ ماشاءاللہ۔ میں کہا سبحان اللہ۔ میں کہا یار یہ نہ لگاؤ۔ نہیں قاری صاحب تسی وہابی ہو گئے ہو۔ میں کہا اس کا مطلب تسی سارے چنگے کام وہابیاں سے چھٹے نے، سنیاں دا کوئی حق نہیں۔ یعنی جو سنت کے مطابق کام کرے وہ وہابی۔ اور بھائی اہل سنت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایک نعت خوان نے پڑھا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ یہ پیشور نعت خوان اوباش اور آوارہ نعت خوان لوگوں کی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں۔ ایک نعت خوان نے پڑھا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں، ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں۔ ہو گئے 60 سال ہو گئے، مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر دری تک، اور پلستر سے شروع ہو کر ٹائل تک، بٹن سے شروع ہو کر اسپیکر تک میری مائنڈ سیٹ کی گئی ہے، انگریز نے سیٹ کیا ہوا ہے، بس یہی اسلام ہے، اسی مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے۔ خبردار اگر تم نے دین کی بات کی اور حکومت کی بات کی اور اقتدار کی بات کی، وہ اسی میں دبا رہا۔ مدرسے کا ایک کمرہ ہے، دوسرا بناؤں گا، پھر تیسرا بناؤں گا، پھر پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر آگے چل سسٹم چلتا جا رہا۔ میں چلا گیا، میرا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، میرا پوتا آ گیا، نسل در نسل۔ امام چلا گیا، بیٹا امام ہے، اس کا بیٹا امام ہے، یہ نسل در نسل چلتے 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 اسی میں اسلام کو قید کیا ہوا ہے۔ اسلام کو زنجیریں ڈال کر آستانہ ہے، بس جی جو نقش بندی ہے وہ 7 سبق یاد کریں گے۔ ذکر قلبی ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے، روح ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہے، دربار پہ جانا ہے، سارا کچھ اسی میں لگا رہو، یہ اس سے باہر ہی نہ نکلے۔ قادری ہے 10 سبق، چشتی ہے 13 سبق، سہروردی ہے 9 سبق، شاذلی ہے 42 سبق، وہ صرف اسی میں ان کو لگا رہو، لنگر پکائے جائیں، مرید بڑھائے جائیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی بات سنے کون؟ اقبال کے تو ڈے پر بھی پابندی لگائی ہے یورپ نے۔ کدھر ہو آپ لوگ؟ آپ پہ پابندی ہے؟ نہیں، جو بات کرے گا دین کو تخت پہ لانے کا وہ انگریز کے پہلے نشانے پر ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔ بس اسی میں لگے رہے، ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ یہ دین کو تخت پہ لانے کی بات نہ کرے، لیکن یہ ٹریڈیشنل اگر فنڈامنٹلسٹ میں آ گیا تو پھر ہماری تباہی ہے۔
یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں. نہیں سر، اہل حدیث جس طرح نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، اس طرح اور کوئی نہیں مانتا. کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی علیہ السلام کو صحیح مانا ہے. باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چادریں چڑھتی ہیں اترتی ہیں، ان کی یہ سائیکلنگ میرا گمان ہے. اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس چادر سے صاحب مزار کو فائدہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے. طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے اور اس میں سے 49 ارب روپیہ برآمد ہوا ہے. 49 بلین روپیز. یہ کہ ایف آئی اے نے کیوں اکاؤنٹ منجمد کیے طارق؟ 49 ارب روپیہ. تو ویسے بھی کیا لگیا ایک مولویاں پیران دی بھی جی آئی ٹی بناؤ. سب تو پہلے اس جی آئی ٹی مولوی خادم پیش ہوئے گا. ماشاءاللہ مولوی خادم رضوی صاحب تو اچھی بات کر رہے ہیں کہ جی آئی ٹی بننی چاہیے، جس میں مولویوں کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ ان کو کون سے غیر مسلم ممالک فنڈنگ کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے. تو واقعی مولانا صاحب کے اکاؤنٹ میں ان کے پاس پیسے جو نہیں اتنے نہیں تھے، لیکن ان کے بیٹے نے ان کی وفات کے فوراً بعد ہی سال کے اندر ہی تقریباً اس نے پراڈو لے لیا 9 کروڑ روپے کی گاڑی. وہ 9 کروڑ کہاں سے آیا لوگ پوچھ رہے ہیں، تو کوئی بھائی بتائے گا. تو ویسے بھی کیا لگیا ایک مولویاں پیران دی بھی جی آئی ٹی بناؤ. سب تو پہلے اس جی آئی ٹی مولوی خادم پیش ہوئے گا. جنہ دین دے نام تے کروڑوں روپے کھادے، انہاں کو بھی حساب